हक बाहु सच बात, 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 हक बाहु सच बात। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر صرف چند لمحے واسطے تمام دوست سامنے آ کے بیٹھ جاؤ، اگر تے ساڑی خوشی چاہتے ہو، جتنے سجے کھبے بندے کھڑے ہیں درمیان کافی جگہ ہے اور انتہائی اہم گفتگو جس انداز نال میرے خیال ہے بڑے عرصے بعد پیر نصیر دی دھرتی تے یہ بڑا روح پر اجتماع ہے، یہ دے شاعر نشان میں چاہتا تھی سارے آج جھولیاں بھر کے جاؤ، ذرا زور لا کے بولو۔ اچھا سبحان اللہ تے نعت خان حضرات بڑے خوش ہونے علماء، میں تو انہوں اللہ دا ذکر سکھانا ہے، کی کہنا ہے اللہ سجا چاہ کے یہ جڑے کھڑے نے یا ساڑھے نہیں تے یا پھر جڑے ساڑھے نے وہ بہ جاؤ، سامنے آگے بہ جاؤ، توڑی بڑی مہربانی۔ جتنے سچے کھبے بلا وجہ کھڑے ہو انسانیت تو علاوہ، میں جڑی گفتگو تو اڈر کرنی ہے بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں، لیکن او دے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اگر اللہ کہنا آندھی ہے کہو ذرا اللہ، دونوں ہاتھ چاہ کے ذرا کہو اللہ، جزاک اللہ۔ اے مسجد یا دربار شریف کا دروازہ بند کر دیو تو اے بندے باہر کٹ دیو انتظامیہ بھائی، کیونکہ بچے انہیں نے حرکتیں نہیں ایسیاں نے، اے بالکل دروازہ بند کر دیو، کوئی اس وقت سلام کرن دی لوڑ نہیں تو اڈے سلام کو وہ خوش نہیں ہو رہے جڑا تسی کر رہے ہو۔ اگر تسی اپنے ہو کہ ادھر آ جاؤ، تے جے کسی اور دے ہو تو جتھے تھوڑا دل کرے تو چلے جاؤ، ادھر آ جاؤ، کی ہو گیا دنیا۔ بڑی محبت نال بیٹھو، بڑا اچھا ماحول بنے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ انتہائی مختصر گفتگو تو بعد اسی رل کے جناب سرکار دی ثناخوانی کریں گے، جنہوں نے بولنا آتا ہے اللہ 11 باری اللہ اللہ، ہاتھ ہلا کے اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وآحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب وانک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ. اور یہ بڑی خاص بات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے کہ میں آپ کی شان بیان کروں، تو میں اس بات پر حیرت زدہ ہوں کہ میں کیا بیان کروں، کیا بیان کروں. میری آنکھ نے، جی آپ اوپر بیٹھے ہیں ڈبل بولیں، میری آنکھ نے آپ جیسا ہنسی دیکھا ہی نہیں. اور پھر خود ہی دلیل دیتے ہیں میری آنکھ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، پر میرا عقیدہ کیا ہے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کہہ رہا ہوں، یہ کہہ چکا ہوں، کہتا رہوں گا، آپ جیسا صاحب جمال کسی ماں نے جنا ہی. اور کسی ماں نے جننا تو تب ہے نا جب بنانے والے نے کوئی ایسا بنایا ہو. صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں، یہ اسلام آپ کو لوگ گمراہ کرتے ہیں. بھئی حضرت بلال نے اذان کے ساتھ کبھی صلاۃ و سلام پڑھا تھا. اذان ہے کس لیے؟ نماز کے لیے. تو نماز میں اگر درود و سلام نہ پڑھا جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں. آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں تم ہر وقت مدینہ مدینہ کرتے ہو، مدینہ تو بڑی دور ہے، اور تم کیا کہا کرو مدینہ دور ہے پر مدینے والا بڑا قریب ہے. یہ دین ہے ہمارا. اب یہ صحابی رسول حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود کملی والے نے اپنے منبر پر کھڑا فرمایا اور فرمایا میری فرمائش ہے تم میری شان بیان کرو. عرض کی آقا میرے بس میں نہیں ہے پر کہہ دیتا ہوں، جو دل کہتا ہے کہہ رہا ہوں. خلقتا مبرعا من کل عیب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ تو تب دیکھے نا جب کوئی ماں جن سکے، کوئی ماں تو تب جنے نا جب آپ کے سوا کوئی اور ایسا ہو جسے اللہ نے خلقتا مبرئا من کل عیب. آپ کو تو اللہ نے عیب کے بغیر پیدا کیا. آپ تو بے عیب ہیں. آپ میں تو کوئی کمی نہیں رکھی اللہ نے، آپ نے تو کوئی خامی نہیں رکھی. بنانے والے نے آپ کو بے عیب بنایا ہے. پھر کہتے ہیں ایک آخری دلیل دے رہا ہوں کہ آخر یہ کہنے کی جرت کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ کأنک دونوں اب جو بھی آئے نا، اب جو بھی ہے نا قاری صاحب آپ میری جگہ ہاتھ دیں تاکہ میں 2 منٹ لگا لوں. بلکہ بہتر یہی ہے کہ آپ تھوڑی دیر نہ آئیں. آپ اللہ حضرات توجہ فرمائیں. کأنک، یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یا اٹھ جائیں یا بولیں.
کأنک، آپ بھی بول سکتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، اس لیے کملی والا بے عیب ہے کہ بنانے والے نے جب کملی والے کو بنایا تو پوچھا سونیا کنجدہ بنانا تھا. جنہوں نے پنجابی آندی ہے اچھا جی تسی نہیں ہاتھ چاہ سکتے سر تھلے کر لو ٹنگا اسے کر لو اور کرتب باز کر دے نہیں بندیوں خدا دے ہو یہ خدا دے نام دے بھی توڑا ہاتھ نہیں اٹھنا اور نبی دے نام دے بھی توڑا ہاتھ نہیں اٹھنا توڑے دل دا بنے گا کی. میں اپنی تقریر مکمل کر چکے ہیں لیکن بس چند لمحہ دے اندر توجہ فرماؤ. کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بے عیب بنایا ہے. لگتا یہ ہے دل یہ کہتا ہے کہ بنانے والے نے جب آپ کو بنایا تو آپ سے پوچھا کیسا بناؤ، جیسے آپ نے چاہا ویسے بناؤ. آپ نے دیکھا اسی لاہور شہر کی سڑکوں پر ناموس رسالت کا جھنڈا اٹھانے والوں پر گولیاں چلی. ختم نبوت کا نام لینا جرم بن گیا. لیکن میں اپنے اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں ختم نبوت کے نام پر بہنے والے خون کے ہر قطرے کا ہم بدلہ لیں گے لیکن بدلے کا طریقہ کچھ اور. طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو میں کروں گا تیار، آپ کے انگ انگ میں قرآن بھروں گا. آپ کی سانس سانس میں اللہ کا نام بسا دوں گا. الف اللہ، چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. جب آپ کے انگ انگ میں سانس سانس میں سوچ سوچ میں کلام کلام میں سماعت سماعت میں جب آپ کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا نام رچ بس جائے گا، مدینے والے کا پیار رچ بس جائے گا، تو پھر مسجد محراب میں منبر پر کرسی عدل و انصاف پر پھر غازی ممتاز حسین قادری کی صورت میں پولیس کا ہر سپاہی، فوج کا ہر سپاہی ختم نبوت کا جھنڈا اٹھا کر پھر اس ملک کا صدر، اس ملک کا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر، وزراء، ایم این اے، ایم پی اے انگریزوں کے کتے نہیں ہوں گے، نبی کے در پہ گدا. تو آج مشیعہ کو لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں. آؤ اب عاشقی کی بات کرتے ہیں. ایک ہے مرید ہونا، ایک ہے بیٹا ہونا، ایک ہے پوتا ہونا، ایک ہے دوتا ہونا، ایک ہے کملی والے کا عاشق.
عاشقی کیا سن لو. ایک ہے اللہ کا فرمان. توجہ نہیں ہے؟ کوئی تو انسان نہیں چڑھے. بولو بار بار بولو. جل جلالہ و نوالہ. حضرات توجہ فرمائے. ایک ہے اللہ کا فرمان, ایک ہے مدینے والے کا طریقہ. اللہ کا فرمان ہے قرآن, کملی والے کا طریقہ ہے احادیث. لیکن قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیجئے, حدیثیں اٹھا کر دیکھ لیجئے, کہیں بھی اللہ نے نہیں فرمایا نبی سے اس طرح کی عاشقی کرو. کہیں نبی نے تقاضا نہیں کیا کہ میرے اس طرح عاشق بنو. پر میں نے دیکھا صدیق اکبر کو دیکھا, فاروق اعظم کو دیکھا, عثمان غنی کو دیکھا, مولا علی کو دیکھا. جس کو دیکھا یوں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں. میں نے دیکھا نبی پاک وضو فرما رہے ہیں, وضو کے پانی کا کوئی قطرہ ہاتھوں کو چھو کر, ہاتھوں سے لگ کے, دندان مبارک سے لگ کے, چہرے سے لگ کر, رخساروں کو چوم کر, ہاتھوں کو چوم کر, لبوں کو چوم کر, پاؤں کو چوم کر, پانی کا کوئی قطرہ زمین پر نہیں کرتا. صدیق اکبر کے ہاتھوں میں یا فاروق اعظم کے دامن دل میں اتر رہا ہے. میں نے پوچھا, اللہ نے بھی نہیں فرمایا, نبی نے بھی تقاضا نہیں کیا. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس کا نام عاشقی. اللہ نے نہیں فرمایا, نبی نے نہیں فرمایا. میرا اور آپ کا نبی زلفیں ترشوا رہا ہے. پیچھے والے بولیں ذرا, وہ جو اوپر چارپائیوں پہ بیٹھے ہاتھ کھڑا کر کے بولیں دونوں. اگر آج کوئی محروم چلا گیا تو آپ کا اپنا جرم ہوگا ہی. اب سنیے, نبی کی زلفوں کو تراشا جا رہا ہے, نبی کے داڑھی مبارک کے بالوں کو سمیٹا جا رہا ہے. جنگ زور پہ ہے. جنگ کے اندر, جنگ پورے جوش و جذبے سے اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہے. امیر لشکر تلوار نیام میں ڈالتا ہے, گھوڑے سے اترتا ہے, نیچے گری ہوئی اپنی ٹوپی کو اٹھاتا ہے, اسے چومتا ہے, آنکھوں سے لگاتا ہے. جنگ میں ہوگی فتح. جب مجلس شورا بیٹھی تو مصاحبین نے کہا, اے خالد بن ولید, آپ سے ہم یہ امید نہیں کرتے تھے کہ آپ اتنے بڑے سالار ہو کر عالم جنگ کے اندر ایک ٹوپی اٹھانے کے لیے نیچے اتر جائیں گے, جنگ روک دیں گے. فرمایا نادانو, تمہیں پتہ نہیں ہے میری فتح کا راز کیا ہے. وہ اس ٹوپی میں چھپا ہوا ہے. قادریو, چشتیو, نقشبندیو, سوربندیو, تم اپنے پیر کے مریدوں کو پیر بھائی کیوں کہتے ہو؟ ہر یا رسول اللہ کہنے والوں کو پیر بھائی. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. واہ واہ. حق باہو سچ, حق باہو سچ, حق باہو سچ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. آج نعرے ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. فیاض سلطان, فیاض سلطان, فیاض سائیں, فیاض سائیں, فیاض سائیں, فیاض سائیں. حضرات توجہ فرمائیں.
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. آؤ سنو، بڑی مزے کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں آپ کو. اللہ مجھے کسی نے کہا ترانہ تو تھا لبیک اللہم لبیک کا، یہ تھوڑا سا آپ کو سکھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کیا ہے. مجھے لوگوں نے کہا بات تو لبیک اللہم لبیک کی تھی، پر مجھے یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو لے جانا پڑے گا میدان حشر میں. اب جو ایسا بولے گا وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا. یہ جو محفل ہے نا اس کے آداب ہیں، کیوں کہ اس محفل میں آتا ہی ہوئی ہے جن کو سرکار بلاتا. آپ خود نہیں آئے، کسی کے کہنے پر نہیں آئے. بہت سارے لوگوں کو اوروں کو بھی پتہ چلا وہ نہیں آئے، آپ اس لیے آئے کہ میرے نبی نے آپ کو بلا دیا ہے. اب کملی والے نے اگر بلایا ہے تو خالی آپ تو نہیں بھیجیں گے نا، بولت سے نہیں آئے. مجھے کہنے والے نے کہا لبیک کا ترانہ اللہم لبیک کے ساتھ سجدہ ہے. میں نے کہا نادان، یہ ترانہ ایک خاص وقت کے لیے ہے، تو اپنے کپڑے اتار دے. بولے صحیح نا، تسی گھروں لڑ کے آئے یا ایتھے ہی آگے ایک دوسرے نال رسے ہو. تے جے اسے گل تے گھر جانے نال تہاڈی لڑائی ہو گئی بھئی تیری آواز ہی کوئی نہیں سی. توجہ فرمائے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک. میں نے کہا یہ ترانہ پڑھنے کے لیے کپڑے اتارنے پڑتے ہیں، چادریں باندھنی پڑتی ہیں. او بھائی یہ گل تسی پکی کر لئی نا، جنتی ہو جانا ہے. یہ ترانہ ہر وقت کے لیے نہیں ہے، کبھی کبھی خاص کیفیت کے ساتھ احرام باندھ لیا، نیت کر لی اور وہ ان حدود میں داخل ہو گیا جنہیں میقات کہتے ہیں. اب جتنا زیادہ تلبیہ پڑھو گے، جتنا زیادہ لبیک اللہم لبیک پڑھو گے، تمہارا اللہ کی بارگاہ میں قرب بڑھتا جائے. اور جب تم صحن کعبہ میں داخل ہو جاؤ گے، طواف کی نیت کر لو گے، طواف کی نیت کر لو گے اور حجر اسود کے بالکل سامنے آ کر رک جاؤ گے. میں نے آپ کو نہیں کہا، میں اس حاجی کی بات کر رہا ہوں، آپ نے نہیں رکنا. جب تم حجر اسود کے سامنے آ جاؤ، اسے چومنے کا ارادہ کر لو، تو اب یہ تلبیہ اور یہ لبیک اللہم لبیک کا ترانہ روکنا ہوگا. اور لبیک یا رسول اللہ کا ترانہ کیا ہے سنیے. میرا اور آپ کا نبی مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے عرش اولا تک، عرش اولا سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں جبریل کہے نوریوں کا سردار کہے میرے پر چلتے ہیں چلتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. آج میں نے فرقہ واریت کی تنابیں کاٹ ڈالی. دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تمہیں میں نے دعوت دینی ہے.
मौलवी के वफादार ना बनो, पीर के वफादार ना बनो। अगर मौलवी नबी का आशिक है, पीर नबी का दीवाना है, इसलिए बीवी मुरीदी नहीं थी कि तू पीर ये मुरीद, बल्कि इसलिए बीवी मुरीदी थी कि वो नबी की उम्मत थी। अल्लाह